بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی دوسری خرابیوں کی طرح یہ پائی جاتی ہے کہ اگتے سورج کی پوجا کرنا، یعنی اگر کسی کو کسی کام میں ترقی ملتی ہی جا رہی ہے یا وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور دوسروں کو اس کے مقابلے میں حقیر سمجھا جانے لگتا ہے۔ نیز جس کو پروگریس ملتا جاتا ہے وہ بھی خدائی نشے میں چور ہو جاتا ہے اور خود فراموشی کر بیٹھتا ہے، اور خود فراموشی جب کرتا ہے تو خدا فراموشی اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات اس گوشے کے اعتبار سے اصلاح معاشرے کے قبیل کی یہ ہے کہ ڈینگیں مارنے، معاملات میں رفعت و بلندی ظاہر کرنے کو اسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے بندہ ہونے کا احساس، اللہ کا غلام ہونے کا احساس ضرور ہونا چاہیے، غلام سے بھی بڑھ کر بندہ ہونے کا احساس۔ میں ایک دقیق نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ بندہ الگ چیز ہے، غلام الگ چیز ہے۔ بندے میں تواضع اور عبدیت غلامی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ غلام کو تو خریدا جاتا ہے، لیکن بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے اختیارات، اس کے تصرفات اور اس کا ایک ایک عضو اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ سب ٹوٹل اللہ رب العزت ہی کا بنایا ہوا ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ ڈینگیں مارنے، ہم نے کیا، میں نے کیا اور میری ترقی ہوتی جا رہی ہے، اس میں اور معاملات کے اندر رفعت اور بلندی ظاہر کرنے سے گریز کریں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عضباء یہ نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا، جس اونٹنی کے کان پھٹے ہوئے تھے، اس لیے اس کو عضباء کہا جاتا تھا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حضور کی اونٹنی کے کان پھٹے ہوئے نہیں تھے، مطلب عضباء حضور کی اونٹنی کا نام ہے، وہ بہت تیز رفتار تھی، کوئی اونٹ یا اونٹنی مقابلے میں اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی تھی۔ اسی اونٹنی کا دوسرا نام القصواء، الجدعاء، الخرماء وغیرہ بھی آتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر سوار ہوئے تھے۔ الغرض روایت یہ چل رہی تھی کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عضباء و اونٹنی مقابلے میں، ریس میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں اور جانوروں کے درمیان ریس کرواتے تھے۔ ایک روایت میں آیا لا سبق الا فی نسل او خف او حافر۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تیر اندازی کروانے میں، نیزہ بازی کروانے میں اور اسی طریقے سے اونٹنیوں کے دوڑنے میں اور ان کے آپس میں تیز چلنے چلوانے میں مسابقہ اور ریس کمپٹیشن کرواتے تھے، تاکہ جہاد کے میدان میں
اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے جب ان کو استعمال کیا جائے اور ان کا استخدام کیا جائے تو وہ کام آئے. تو یہ ادبا اونٹنی کو جب مقابلے میں اتارا جاتا تھا وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتی تھی. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بدو، ایک دیہاتی اپنے نوچے جوان اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس نے ریس میں ادبا کے ساتھ اس کا مقابلہ کروایا اپنے جوان اونٹ کا. تو بدو کی وہ اونٹ ادبا سے آگے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات محبت کی وجہ سے، عقیدت اور عظمت کی وجہ سے اچھی نہیں لگی. صحابہ پر یہ چیز شاق گزری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میرے صحابہ میری اونٹنی کے مقابلے میں بدو کے اس اونٹ کے آگے بڑھ جانے کو برداشت نہیں کر سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاج بتایا، قانون بتایا، اللہ کی سنت بتائی، زبردست ایک تربیتی جملہ ارشاد فرمایا کہ خداوند قدوس کا ضابطہ ہے، اس کا قانون ہے کہ وہ جس چیز کو بھی بلندی عطا کرتا ہے اسے پست بھی کر دیتا ہے. وہ جس چیز کو بھی ترقی دیتا ہے، اس کو پروگریس دلاتا ہے، اس کو آگے کرتا ہے، تو کبھی نہ کبھی اسے پست بھی کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی اونٹ یا اونٹنی اگرچہ مقابلے میں ادبا سے آگے نہیں بڑھ پاتی تھی، اس لیے کہ وہ ادبا نام کی اونٹنی انتہائی سریع السیر، تیز رفتار، اسپیڈی تھی، لیکن وہ بدوی اپنے نوجوان اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور ادبا سے مقابلے کی بات طے ہو گئی. مقابلے میں اس بدوی کا اونٹ ادبا سے آگے بڑھ گیا اور آج ادبا مقابلے میں پیچھے رہ گئی. تو صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی. ان پر یہ امر بہت ہی شاق گزرا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر جب صحابہ کے غم اور حزن کو دیکھا تو فرمایا کہ اس پر غم و حزن اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ازبا کیوں پیچھے رہ گئی. یہ تو ضابطۂ خداوندی ہے. ہمارے سامعین کو یہ چیز اپنے کانوں میں بٹھا لینی چاہیے. حضور نے جو الفاظ فرمائے ہیں اور حدیث شریف میں اس کو جس انداز میں تعبیر کیا گیا ہے کہ انہ لحق علی اللہ الا یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ. اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب دنیا کی کوئی چیز بہت زیادہ بلندی پر پہنچ جاتی ہے، دنیا کی کوئی چیز، دین کی نہیں فرمایا، اللہ یرفع شیئا من الدنیا، دنیا کی کوئی چیز جب بہت زیادہ بلندی پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالی اسے نیچے گرا دیتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. اس حدیث سے معاشرے کی اصلاح کا یہ پہلو ملتا ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک انتہائی بے وقعت چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اپنی امت کے لیے یہ میسیج اور پیغام دیا گیا کہ دنیا کے مال و متاع پر، بڑھتی ہوئی چڑھتی ہوئی دنیا پر اور اگتے سورج پر فخر و مباحات درست نہیں ہے، اعتزاز و افتخار مناسب نہیں ہے. دنیا کے مال و متاع کو بہت زیادہ جمع کرنے کی کوشش سعی لا حاصل اور بیکار کوشش ہے، کیونکہ بہرحال وہ ختم ہو جانے والا ہے اور آخرت میں اس کا حساب طویل اور دشوار تر ہے. خداوند قدوس نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور اپنی خدائی کو دائمی صفت کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جب بہت آگے بڑھنے لگتی ہے
تو اسے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، بلندی سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان بڑھنے والی اور اگنے والی، ترقی کرنے والوں کی عظمت اور کبریائی اور قدرت کاملہ لوگوں پر کہیں چھا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور قدرت کاملہ لوگوں پر خوب اچھی طرح واضح اور ظاہر ہو جائے، دنیا کی بے وقعتی قلوب میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکوں پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے، اور یکے بعد دیگرے کئی بلاد اور کئی ممالک ان کے ہاتھ پر فتح یاب ہوتے جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معزول کر دیا تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ سعد بن ابی وقاص کے طفیل ہو رہا ہے، اور لوگ اس بات کا یقین اور اس بات کا اعتقاد اپنے دل میں رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کا آج کے اس مختصر سے پیغام میں ایک جواب بھی مل گیا، شک و شبہ بھی دور ہو گیا کہ اگر کوئی سیاست اور قیادت، دنیا کی کوئی طاقت و قوت، دنیا کا کوئی لشکر و جند آگے بڑھتا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ اس کا ہوتا رہتا ہے، وہ پروگریس در پروگریس کرتا رہتا ہے، تو اس سے دھوکے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کبھی نہ کبھی اس کو گرا کر رہیں گے۔ اللہ پاک نے اسی لیے قرآن کریم میں بھی جا بجا کفار کی ترقی، کفار کے ازدہار اور کفار کے عروج کے باب میں مسلمانوں کا ذہن صاف کیا اور فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا دنیا میں سیر سپاٹے کرنا، تقلب، کبھی اس ملک میں تو کبھی اس ملک میں، کبھی اس پارٹی میں تو کبھی اس کرسی پر، کبھی اس عہدے پر تو کبھی اس منصب پر، کبھی اس نام پر تو کبھی اس مقام پر، ان کا الٹ پلٹ کرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تم اس کی وجہ سے کہیں ان کے باب میں خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ کیوں؟ متاع قلیل، یہ تو دنیا میں چند دن برتنے کا سامان ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ اور ان کا مستقر یہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اس کے مقابلے میں اگر مسلمان اس دنیا میں کبھی گھسا پٹا نظر آتا ہے، اللہ کے گرویدہ اور اس کے عشاق اگر یہ گھسے پٹی حالت میں نظر آتے ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ اسی لیے قرآن کریم نے دنیا کی بے وقعتی، بے ثباتی اور بے استواری و ناپائیداری کو ٹھوک بجا کر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہے۔ لہذا جو لوگ اپنے عہدوں پر، اپنے منصبوں پر، اپنے نام نمود پر، اپنی دنیاوی ترقی پر فخر و مباحت کرتے ہوئے خدا کی طاقت کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی گرا نہیں سکے گا، انہیں اس حدیث شریف سے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ کا نظام ہے، اس نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میں بھی اس نظام اور اپنی اس سنت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ زمانے کی رفتار ہے، ہم لوگوں کے درمیان اس کو گھماتے اور پھراتے رہتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ بھی تو یہ ہوا، بعض جنگوں میں صحابہ جیتے تو بعض جنگوں میں مصلحت خداوندی کے پیش نظر ظاہری طور پر ہی صحیح لیکن ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تاکہ انہیں اپنے بارے میں کہیں کوئی عجب کا شکار ہونے سے وہ بچ جائیں۔ اسی لیے اس سلسلے میں اسلام نے ایک رہنمائی یہ بھی فرمائی ہے کہ بتکلف
کسی کی تعریفیں مت کرو، تعریف کرنے میں مبالغے سے کام مت لیا کرو، خاص طور پر لوگوں کی منہ پر تعریف مت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اسلام نے ہر اس راستے پر بریک لگایا ہے، روک لگائی ہے جس سے انسان اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو جائے، جس سے انسان نشے میں مبتلا ہو جائے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اسی لیے یوں آتا ہے روایتوں میں، خوب توجہ سے اس روایت کو نوٹ کیجیے کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور حضرت عثمان کے منہ پر ان کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگا، تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مٹی لے کر اس تعریف کرنے والے کے منہ پر وہ مٹی ڈال دی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں سے ملو تو ان کے منہ پر مٹی ڈال دیا کرو۔ یعنی جو شخص لوگوں کی تعریف کو پیشہ بنا لے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اٹھے بیٹھے تعریفیں کرتے رہنا، مٹھی مارتے رہنا، چاپلوسی کرتے رہنا، تو جو شخص لوگوں کی تعریف کو پیشہ بنا لے، دھندا بنا لے، صحیح غلط تعریف اس لیے کرے تاکہ اس کے ذریعے سے مال و دولت، عہدہ اور تقرب کو حاصل کرے، اور اپنے ممدوح کے لیے، جس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے لیے فتنے کا سبب بنے، اس کو دھوکے میں ڈالنے کا سبب بنے، اس کو خودرائی، خودنمائی، عجب اور تکبر میں مبتلا کرنے کا سبب بنے، تو ایسے شخص کو خوشامدی اور مداح کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کا علاج یہی ہے کہ اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے اس کے منہ پر مٹی ڈال دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے وہ اپنی ایسی عادت سے باز آ جائے۔ اور اگر ایک شخص کی عادت خوشامد کی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کی تعریف اس کے حسن عمل کی بنیاد پر اس لیے کر رہا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ایسے کام کی ترغیب ہو، لوگ ایسے اچھے کام میں اس کی اقتدا کریں، تو پھر اس کو خوشامدی نہیں کہا جاتا، بلکہ حقیقت واقعات کو بیان کرنے والا اور لوگوں کو اچھے کام کی ترغیب دلانے والا کہا جائے گا۔ اسے مداح اور خوشامدی کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ حوصلہ افزائی کرنا الگ ہے اور خوشامدی کرنا الگ ہے۔ اصل میں اسلام میں مقاصد شریعت کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اس موقع پر ایک اچھی بات یاد آ رہی ہے جس کی طرف توجہ دلاؤں کہ لوگوں کو کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہم کھل کر کیوں خرچ کریں؟ ہمیشہ چھپ کر ہی خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارا نام لکھوانا ہم پسند نہیں کرتے، لوگوں کے درمیان اعلان کروایا جانا ہم پسند نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ہمیں تو چپکے چپکے ہی خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ نہیں، مطلقاً چپکے چپکے خرچ کرنے کی فضیلت نہیں ہے۔ جیسا موقع، جیسے لوگ، جیسا تقاضا، جیسا ماحول، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں دونوں چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ توجہ سے اس نقطے کو سمجھیے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور آگے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ابدائے صدقات، اظہار صدقات کو بھی فنعما ہی اچھا بتایا گیا، اور اخفا چھپ کر کرنے کو بھی اچھا بتایا گیا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی شخص کے کھل کر دینے سے، نام ظاہر کرنے سے دوسرے لوگوں کو بھی دینے کی توفیق ہوگی، دوسروں کو حوصلہ ملے گا۔ کچھ لوگ جو شرما شرمی میں چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، چھپ کر یا چپ کر بیٹھے رہتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، ان کو ڈر لگتا ہے، یا اچھے کاموں میں نام نہیں لکھواتے، یا کھل کر نہیں آتے، ان کو شرم و حیا آڑ بنتی ہے، یا ان کو آڑ آتی ہے۔ تو اگر مجمع میں سے، قوم میں سے کچھ لوگ سماج میں سے کھڑے ہو کر
اپنے ناموں کا اعلان کروائیں، اپنے کھڑے ہو کر اپنا اظہار کریں، تو چونکہ ان کے کھڑے ہونے اور اپنا نام ظاہر کرنے سے دوسروں کو رغبت ملتی ہے، تو پھر ایسے ماحول میں کھل کر صدقہ کرنا چھپ کر صدقہ کرنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ مقصد شریعت میں نے واضح کیا۔ اسی طرح اگر خاص سنیے، اگر کسی شخص کے بارے میں قوم کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ آدمی تو کبھی زکات ہی نہیں نکالتا، کبھی کسی کے لیے بھلائی کا کام ہی نہیں کرتا، اور وہ احضرت الانفس الشح کا مصداق ہے، اس کے اندر بخل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، وہ خرچہ ہی نہیں کرتا، یا وہ کسی نیکی کے کام میں سبقت ہی نہیں کرتا، حالانکہ وہ کرتا ہے اور وہ چھپ کر کرتا ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو ایسے موقع پر لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس کو کبھی کبھار کھل کر بھی خرچہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے صاحب جلالین نے اس آیت میں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی میں یہ دونوں باتیں بتائی کہ لیقتدا اور لئلا یتہم، جیسا موقع اس کے اعتبار سے کام کیا جائے، اسی لیے قرآن کریم میں دونوں کی فضیلت آئی۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، تو کبھی مسجد بنائی، کنواں کھدوایا، کوئی نیک کام کیا، اس پر اپنے نام کی تختی، عجب کے لیے نہیں، اظہار فخر کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، لیکن دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے اگر لگائی ہے تو پھر اسے ریاکاری میں شامل اور شمار نہیں کیا جائے گا۔ کہ درمیان میں ایک بات آئی تھی، مقاصد شریعت کے پیش نظر حکم میں تبدیلی ہوتی ہے، تو ایسے ہی ابھی ہمارا جو مضمون چل رہا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے منہ پر تعریف کرنے سے اس کے کام میں ترقی ہونے کے مواقع زیادہ ہیں اور اس بات کا یقین ہے کہ اس کا حوصلہ بڑھے گا اور اس کو اور زیادہ ہمت ہوگی، تب تو بات الگ ہے۔ حدیث پاک کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی خوشامد کے لیے اور اپنی مفاد پرستی کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے منہ پر تعریف کرتا ہے اور اس کو پیشہ اور اس کو دھندا بنا لیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی تذلیل ہونی چاہیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان کی تعریف کرنے والے کے منہ پر مٹی ڈال دی۔ ممکن ہے کہ اس حدیث کی بنا پر حضرت مقداد کا یہی مسلک ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تعریف کرنے والا کوئی خلاف واقعہ بات بیان کر رہا تھا، اس لیے حضرت مقداد نے ایسا کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بطور سد باب کے راستہ ہی بند کر دینے کے لیے ایسا کیا ہو تاکہ لوگ تعریفیں کرنے کی عادت نہ بنا لیں، اگرچہ وہ بھی اسی کے قائل رہے ہوں کہ حضرت عثمان کی تعریف غلط نہیں ہے، لیکن سد باب کے لیے اور اس قسم کے طریقے کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو تمہارے منہ پر تعریف کرے اور اس کا مقصد اس تعریف سے مال حاصل کرنا ہو، تو ایسے شخص کو مایوس اور نا امید کر دو، کچھ بھی مت دو۔ یہ ہے مٹی ڈالنے کا مطلب۔ اصل میں یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آدمی کے ہاتھ کچھ نہ لگے اور وہ محروم رہ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت عثمان امیر المومنین ہیں، ایک شخص ان کے منہ پر ان کی تعریف کر رہا ہے، وہ خود خاموش ہیں، اگر تعریف کرنے والا حقیقت کے خلاف کوئی بات کہہ رہا تھا تو حضرت عثمان کو خود منع کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ کوئی چیز حقیقت کے خلاف نہیں کہہ رہا تھا بلکہ واقعی تعریف کر رہا تھا، حقیقت حال کو بیان کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کے اس کی تعریف سے کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا، تو پھر آخر حضرت مقداد نے اس تعریف کرنے والے کے منہ پر مٹی ڈالنے والا عمل کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان کسی کے سامنے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتے تھے
جو اس کو ناگوار ہو اور مقصد غیر کے عمل سے حاصل ہو جا رہا ہو. یعنی جو کام حضرت عثمان کر سکتے تھے، حضرت عثمان کے علاوہ سے ہی وہ کام جب ہو سکتا ہے، جیسے کہ مقداد کے ذریعے ہوا، تو حضرت عثمان نے خود نہیں فرمایا. حضرت عثمان نے اسے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ وہ واقعی اور حقیقی تعریف کر رہا تھا. حضرت عثمان کو اپنے بارے میں اطمینان تھا کہ اس کی تعریف سے میرے اندر کوئی عجب اور خرابی پیدا نہیں ہوگی. حضرت مقداد نے ظاہر حدیث پر عمل کیا کہ اس کے منہ پر مٹی ڈال دی، اس خیال کی بنا پر کہ حدیث کا حکم عام ہے، یا یہ کہ تعریف کا دروازہ بند کرنے کے لیے ایسا کیا ہو، اگرچہ ان کا مسلک بھی یہی تھا کہ کسی کی واقعی تعریف کرنا یہ درست ہے. اسی لیے روایتوں میں اس سلسلے میں ایک بات اور ملتی ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی. یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. پھر حضور نے فرمایا سنیے کہ جب تم میں سے کسی کے لیے اپنے دوست کی تعریف کرنا ضروری ہی ہو جائے اور اس کا دل اس کو آمادہ کرے، مجبور کرے کہ اب تعریف کرنا ہی ہے، تو بطور تعریف جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کے بارے میں یہ کہے. کیا کہے؟ کہ بھائی فلاں کے متعلق میرا گمان یہ ہے اور میں اس کو اللہ پر پاک نہیں قرار دیتا ہوں، میری معلومات کے حساب سے فلاں شخص ایسا ہے. ہاں، ورنہ مطلقاً تعریف نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پر تعریف عموماً فتنے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے ہلاکت میں مبتلا ہونے کا باعث ہوا کرتی ہے، کیونکہ منہ پر تعریف کرنے سے عموماً آدمی کے اندر غرور، تکبر، عجب اور اپنے بارے میں ظن کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کامل بن گیا، چاہے وہ تعریف واقعے کے مطابق ہی کیوں نہ ہو. دوسری بات یہ بھی تو ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے صرف ظاہری حالتوں پر مطلع اور واقف ہوتا ہے، باطن کی اور اندر کی تو اسے واقفیت ہی نہیں ہوتی، اس لیے وہ بالکل واقعی تعریف کر بھی نہیں سکتا. نفس مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے حضور نے مذکورہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. کیا مطلب؟ کہ بہتر تو یہی ہے کہ کسی کے منہ پر کوئی اس کی تعریف نہ کرے، بہتر تو یہی ہے. لیکن کسی وجہ سے اگر کوئی ایسا موقع آ ہی جائے کہ ایک دوست کے لیے، ایک انسان کے لیے دوسرے کی تعریف لازم اور ضروری ہی ہو جائے، اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، تو بجائے یہ کہنے کے کہ فلاں شخص ایسا ہے اور فلاں فلاں عمدہ صفات کا حامل ہے، ایسے کہنے کے بجائے یہ کہہ دے کہ میں تو اس کو ایسا سمجھتا ہوں، لیکن حقیقت حال اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کو اللہ پر پاک قرار نہیں دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہو جیسا کہ میں سمجھتا ہوں. اصل میں اس طرح تعریفیں کر دینے سے اور ایک نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے واللہ عالم، کہ بار بار کسی کے منہ پر تعریف کرنے سے جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے اندر سے اصلاح طلبی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو اصلاح کے قابل ہی نہیں سمجھتا، چونکہ دنیا بھر اس کی تعریفیں کرنا ہی چاہتی ہے اور کرتی ہی رہتی ہے. تو حضور نے منع فرمایا، اس لیے کہ 99 لوگ اس کی تعریف کریں گے. اب ایک آدھ آدمی نے اگر اس کی صحیح تنقید کر دی یا اس کا رخ کبھی کسی معاملے میں صحیح سمت کی طرف موڑا تو وہ اس موڑنے والے کو باغی سمجھ بیٹھتا ہے، وہ اپنا مخالف سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو تو ہمیشہ تعریفیں سننے ہی کی عادت ہو گئی ہے. اب وہ کسی اصلاح کرنے والے کو اپنا مخالف سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہ چیز مشاہد مجرب ہے، خاص طور پر ہمارے اپنے خواص کے طبقے میں
یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، العیاذ باللہ۔ اسی لیے یوں آتا ہے ایک روایت میں، حضرت مطرف روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہمارے آقا اور سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا، دیکھو تعریف ہوئی نا حضور کے سامنے، تو حضور نے روک دیا اور فرمایا کہ سید اور سردار تو اللہ ہے۔ اس پر ہم نے کہا کہ آپ ہم سب میں مقام و مرتبہ اور فضل و بخشش کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں۔ ہمارے اس کہنے پر حضور نے فرمایا، جو تم کہتے آئے ہو وہی کہتے رہو، یا اس میں سے بعض کہو، یعنی نبی اور رسول، یا صرف نبی یا صرف رسول ہی کہتے آؤ، شیطان کہیں تم کو آلۂ کار نہ بنا دے۔ مقصد یہ ہے کہ حقیقی سیادت اور حقیقی آقائی صرف اللہ ہی کو حاصل ہے اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ بندوں کو آقا اور سردار کہنا چاہے مجازی معنی کے اعتبار سے صحیح ہو، لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ سوال ہوتا ہے کہ حضور نے خود اپنے لیے سید کا لفظ ایک جگہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں آیا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ ایسے ہی غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر سعد بن معاذ حضور کے حکم پر ان کے معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو حضور نے ان کے قبیلے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور بخاری میں حضرت عمر کی روایت میں ہے، ابو بکر سیدنا۔ تو پھر بنی عامر کے وفد کو حضور نے اپنی ذات اقدس کے لیے سید کا لفظ استعمال کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ سید کا لفظ حضور کے لیے صرف درست ہی نہیں بلکہ ایک امتی کے لیے سید کا لفظ حضور کو دینا باعث صد افتخار ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، مگر یہ قبیلہ ابھی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا اور وہ اپنے بڑوں کو لفظ سید سے پکارا کرتے تھے، تو خطرہ تھا کہ کہیں وہ سید اور نبی کو دنیاوی معاملات کی سیادت و قیادت پر قیاس اور گیس نہ کر لیں، اور اسی معنی میں حضور کو بھی لفظ سید سے مخاطب کرنے لگیں۔ حضور کی اطاعت و فرما برداری کو کہیں اپنے دنیاوی سرداروں کی اطاعت اور فرما برداری کی طرح نہ سمجھ لیں، یعنی جیسے وہ اپنے بڑوں کو سید کہا کرتے تھے، اسی معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سید کہہ کر اسی مفہوم میں شامل نہ کر لیں، اس لیے حضور نے ان کو اپنی ذات اقدس کے لیے لفظ سید کے استعمال سے منع فرما دیا۔ گویا حضور نے آگے کے خطرات کو بھانپ کر اور اس کو سمجھ کر منع فرمایا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت سے کام لیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہنے سے منع کر دیا تو پھر وفد کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ ہم میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑے اور عطا اور بخشش میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضور نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، کیوں کہ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیتے تو ان کے اعتدال کی راہ سے تجاوز کر جانے کا احتمال اور ڈاؤٹ تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عام اہل ایمان جس طرح مجھ کو نبی اور رسول کے لقب سے پکارا کرتے ہیں، تم بھی ایسے ہی پکارا کرو، کیونکہ میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ مجھ کو سید مت کہو کیونکہ میں ان کی طرح نہیں ہوں، میری سرداری تو نبوت و رسالت کی وجہ سے ہے، دنیاوی عہدوں اور منصبوں کی وجہ سے نہیں ہے، اور تم لوگ جن کو سید اور سردار کہتے ہو وہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے کہتے ہو۔ اب ایسا مت کرو ورنہ شیطان تم پر غالب آ جائے گا اور تم کو میرے بارے میں حد اعتدال سے آگے بڑھا دے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو منصب رسالت و نبوت سے نکال کر خدائی کے مقام پر پہنچانے پر تم کو آمادہ کر دے۔ اس لیے اتنا ہی کہو جس کا
میں مستحق ہوں۔ تینوں حدیثوں کا حاصل یہ نکلا کہ قول ہو یا فعل، ہر ایک میں درمیانی راہ میں رہنا ہی لازم ہے۔ درمیانی راہ اور حد اعتدال سے تجاوز کر جانا دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ جو چیز یا جو شخص حد اعتدال سے تجاوز کر جائے اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور ہماری اس امت کا نام امت وسط رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں افراط و تفریط سے بچائے، غلو و تقصیر سے بچائے، اور راہ اعتدال کو لازم پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔